ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم مصلیان کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا کی ریت بڑی نرالی ہے، بڑی عجیب ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس چیز کو بھول کر ایسی طرح زندگی گزارتا ہے گویا کبھی اسے رخصت ہونا ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا: کل من علیہا فان، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا، تمام چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائے گی. باقی رہنے والی ذات اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی ذات بھی باقی نہیں رہ سکتی. اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت تھوڑا سا وقت دے کر، تھوڑی سی مہلت دے کر، موقع دے کر ہمیں بھیجا ہے، لیکن ہم یہاں آنے کے بعد اس دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم خود اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں، اور ہم رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں اس قدر بھاگتے ہیں کہ خود جس نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اسے بھول کر باقی سب کچھ تلاش کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے: نحن نرزقکم، کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور تمہاری اولاد کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں. لیکن انسان کا رویہ کچھ اور ہے کہ اس مالک کو بھول کر جو انسان کو ہر چیز دینے کا وعدہ کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ابھی یہاں پر اس مسجد کے اندر بہت سے لوگ باہر سے بھی تشریف فرما ہیں، وہ جنازے کی شرکت کے لیے آئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. جنت الفردوس میں مرحومہ کو جگہ نصیب فرمائے. ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے،
لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو، دل زخم کھایا ہوا ہو، تو پھر چھوٹی چھوٹی بات بھی اثر کرتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے، موقع اچھا ہے، آپ کے سامنے اسی طرح کی کچھ باتیں رکھ دی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی سنور جائے، کسی کو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ میں نے اس پر مکمل بیان، مکمل واقعہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو ان کے رشتہ دار ہیں، اور دوسری چیز مال و دولت ہے، اور تیسری چیز جو میت کے ساتھ چلتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے، جس میں سے 2 چیزیں تو اوپر میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، اور ایک چیز جس کو انسان کبھی کبھی اپناتا ہے، جس کا انسان کبھی کبھی خیال رکھتا ہے، وہ چیزیں قبر کے اندر جاتی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب شروع ہوتا ہے، وہ تنہائی میں پریشان ہوتا ہے، وہ اندھیرے گھر کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ جب بھی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو 2 ہی صورت پیش آتی ہیں، یا تو مردہ نیک ہوگا یا مردہ پھر برا ہوگا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، اس کا اچھا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ عمل نور کی شکل میں بن کر اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کے اندر سے ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں سے آنے لگتی ہے۔ جنت سے بہترین بچھونا اس کی قبر کے اندر بچھا دیا جاتا ہے۔ اور جب مردہ برا ہوتا ہے، جب مردہ گنہگار ہوتا ہے، قبر کے اندر آگ کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان اگر نیک ہوتا ہے، وہ قبر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور جب انسان برا ہوتا ہے وہی جہنم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور مردہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور بہت باریک بات کی طرف اشارہ ہے۔ آج میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نئی بات میرے سمجھ میں آئی اور مجھے ملی، وہاں پر لکھی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے اس کے رشتہ دار وغیرہ واپس آنے لگتے ہیں تو مردے کو واپس آنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اب مردے کو واپس آنے والے کے قدموں کی آہٹ سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ محدثین کرام لکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ مردے کو احساس ہو جائے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس سے وہ محبت کرتا تھا، وہ اس قبر کے اندر ڈال کر منو مٹی کے نیچے دبا کر اسے تنہا چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ اسے پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کا احساس ہو مردے کو، اسی وجہ سے قدموں کی آہٹ سنائے جاتے ہیں مردے کو کہ تم دیکھو جس رشتہ دار پر محبت کیا کرتے تھے، جس رشتہ دار کی خاطر تم نے اللہ کو ٹھکرایا ہوا تھا، جس رشتہ دار کی محبت میں آ کر تم نے مسجد کی طرف رخ کرنا گوارا نہیں کیا تھا، جس رشتہ دار کی محبت میں آ کر تم نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی تھی، جس بچوں کی محبت میں آ کر تم نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا تھا، وہ سب تمہیں منو مٹی کے نیچے دبا کر جا رہے ہیں۔ دیکھو جس کے لیے تم سب کچھ کرتے تھے آج تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی تمہارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر مردہ پریشان حال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، رشتہ دار لوٹتے ہیں تو قدموں کی آہٹ انہیں سنائی جاتی ہے کہ تم سنو اور دیکھو کہ جس طرح سے دنیا کے اندر تم چاہتے تھے، کیا آج بھی تمہیں چاہنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے ہماری، ہم خود تیاری کریں کہ اپنے قبر کو کس طرح روشن کرنا ہے، کس طرح اپنے قبر کو روشن کرنا ہے، ہم خود تیاری کریں۔ آخرت کا معاملہ بڑا ہی کٹھن معاملہ ہے۔
میں مختصر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص بڑا ہی مالدار، بڑے پیسہ والا، بہت زیادہ نعمتیں اس کے پاس، دنیا کی ساری دولت اس کے پاس، عیش و آرام اس کے پاس، وہ یہ سوچتا ہے آخری وقت قریب آتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، بڑھاپا چھاتا جا رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر کیسے چلیں گے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، وہ سوچتا ہے کہ میرے بعد، میرے مر جانے کے بعد جو کام میں اس دنیا کے اندر کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، اس کام کو چلانے والا کون ہوگا، میری دولت کا مالک کون ہوگا، میری بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا کون ہوگا، وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس دنیا کی ریت بڑی عجیب ہے، انداز بہت الگ ہے۔ ہر انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے یہ خیال اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا، یہ نظام میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا، میں جو گھر چلا رہا ہوں، یا میں جو کوئی مدرسہ چلا رہا ہوں، یا کوئی کمیٹی وغیرہ چلا رہا ہوں، کوئی نظام چلا رہا ہوں، جب میں نہیں رہوں گا تو میرے بعد کون اس کو انجام دے گا، مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ شخص بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، میں جو نظام چلا رہا ہوں اسے چلانے والا کون ہوگا، میرے گھر کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ فرشتے آئے ہیں، وہ عجیب سے دکھنے والے ہیں، میرے جسم پر مار رہے ہیں اور میرے روح کو نکال رہے ہیں، میرے ہاتھ پیر کام کرنے بند کر دیے اور حلق میں لا کر میرے روح کو اٹکا دیا گیا۔ جان تو باقی ہے لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا گزر رہا ہے، کیا تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن مجھے پتا نہیں چل رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو خاموش کیسے کروں، میں چپ کیسے کروں، میں اپنی پریشانی کس طرح سے بتاؤں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش کے اندر میں تھا کہ میری آنکھوں سے میری روح نکل جاتی ہے، میں اپنے آپ کو آسمان میں تیرتا ہوا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان والے کچھ دیر میں جمع ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے رشتہ دار وغیرہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، میری لاش کے پاس پکڑ کر رو رہے ہیں، میری لاش کو پکڑ کر رو رہے ہیں۔ مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں، میں تیر رہا ہوں، میں لوگوں کے آس پاس بیٹھتا ہوں، میں ان سے اپنی پریشانی بتانا چاہتا ہوں لیکن میری آواز کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بڑا عجیب ماحول تھا، گھر والے سب کے سب موجود تھے، سب ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے، لیکن جب میں کسی کو کچھ بولنا چاہتا ہوں، جب میں کسی کو کچھ بولنا چاہتا ہوں تو کوئی بات میری سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کے کانوں تک میری بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، جن سے میری دشمنی ہوا کرتی تھی، جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر مجھ سے بات چیت نہیں کی تھی، آج وہ بھی میری لاش کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں پریشان حال تھا کہ یہ فلاں شخص جو کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر میرا ساتھ نہیں دیا، آج وہ بھی میرے جنازے پر آئے ہوئے ہیں۔ مجھے پھر نہلایا جانے لگا، مجھے کفن پہنایا جانے لگا، میں عمدہ سے عمدہ کپڑا اپنا سلا کر رکھا ہوا تھا، اسے پہنانے کے بجائے مجھے 3 چادر کے اندر کفن دے دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد میرے ناک کے اندر روح ڈال دیے گئے، عطر اور کافور مل دیے گئے۔ میں فوراً دوڑا ہوا قبرستان گیا، کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر قبر تیار کر رہے ہیں، پھاوڑا ہے، کدال وغیرہ لیے ہوئے ہیں، مٹی قبر سے اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، جو ہمیشہ جن کی مجلسیں میرے بغیر کبھی پوری نہیں ہوا کرتی تھی، جن کی مجلسیں میرے بغیر پوری نہیں ہوا کرتی تھی، آج وہ بھی قبر کھودنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کا کھانا میرے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، وہ بھی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور قبر کھود رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا مٹی کاٹ لو، کوئی کہتا ہے کہ قبر سے ادھر سے تھوڑا برابر کر لو۔ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ قبر کس کے لیے تیار کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس شخص کی روح ہر جگہ دوڑ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، پریشان ہو رہا تھا، وہ پھر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، تمہارے پاس کھڑا ہوں، لیکن تم لوگ یہ قبر کس کی تیار
तैयार कर रहे हो। हर आदमी यही कहता है, अरे फलाने का इंतकाल हो गया, फलाने का इंतकाल हो गया। मैं तो इन लोगों के सामने मौजूद हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, किस तरह मुझसे रूठ गए हैं, मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। इसी कश्म के अंदर था कि मेरे जनाजे को लेकर घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकल गए, हर एक की जबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। कोई कहता है कि मुर्दे को, जनाजे को आहिस्ते से लेकर चलो, कोई कहता है कि हिलाना मत, मुर्दे को तकलीफ होगी, कोई मेरा नाम भी लेकर नहीं पुकारता है। कोई जनाजा कहता है, कोई मुर्दा कहता है। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा हूं, देखता हूं कि लोगों का मजमा बना हुआ है। जब मैं परेशानी के आलम में था, दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, दुनिया के अंदर बड़ी परेशानी हमने देखी थी, उस वक्त कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। आज मैं देख रहा हूं कब्रिस्तान के अंदर कि जनाजे के लिए कितने लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं। जनाजा रखा गया, इमाम साहब आगे बढ़े, जनाजे की नमाज अदा कर दी गई। उस वक्त भी मैं लोगों को देख रहा हूँ कि कब्रिस्तान में बैठे हुए कोई मेरे लिए इसाले सवाब नहीं कर रहा है, कोई मेरे लिए कुरान की दुआएं पढ़कर मुझे बख्श नहीं रहा है। कोई मेरी जमीन की बात कर रहा है, कोई मेरी जायदाद की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि इतना कुछ बनाया था, सब कुछ यूं ही छोड़कर चला गया। कोई कह रहा है कि अरे मर गया तो अच्छा हुआ, ये इतना बुरा आदमी था। कोई कह रहा है मैं हर एक के पास जा रहा हूँ। कोई कह रहा है कि बड़ा नेक आदमी था, मर गया बेचारा, पता नहीं उसके घर वालों का क्या होगा। मैं इसी कश्मकश को लेकर बहुत परेशान हाल था। धीरे धीरे मेरे जनाजे को, मेरे लाश को, मेरे जिस्म को कब्र के अंदर उतार दिया गया। मजबूरन मुझे भी कब्र के अंदर जाना पड़ा। मैं बहुत परेशान हाल था। लोग जो मुझे हमेशा मेरे ऐशो आराम का जो लोग सोचा करते थे, वो आज कब्र के अंदर उतरे हुए थे। मुझे भी आराम से कब्र के अंदर रखा, मट्टी बिछाई गई, प्लास्टिक डाला गया, फिर मिट्टी से उसे बंद कर दिया गया। मैं अंदर चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि रोशनी का कोई इंतजाम कर दो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन किसी की कानों तक मेरी खबर पहुंची नहीं रही है। मैं कितना ही चिल्लाऊं, कोई मेरी बात का जवाब ही नहीं देता है। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। मैं कब्र के अंदर अकेला पड़ा हूँ। अचानक अजीब सी हालत मेरे जिस्म के अंदर तारी हुई। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ, ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। मैं देखता हूँ तो अचानक दो फरिश्ते मेरे सामने आ गए। उनकी शक्ल बिल्कुल अजीब थी, देव हैकल शक्ल के थे। लंबे लंबे नाखून उनके, बड़े बड़े बाल, आंखों से चिंगारी। जब वो बात करते हैं तो उनकी जबान से भी चिंगारी निकलती है। इतने पुरखतर हालात में मुझे उठाकर बैठाया गया। जब मुझे बिठाया गया है तो मैं देखता हूँ कि कफन मेरे जिस्म से नीचे उतरकर कमर तक पहुँच गया। मैं नंगा बदन हो गया हूँ। वो मुझसे सवाल करते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैं सवालों का जवाब तो दे लिया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने फरिश्तों के तीनों सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मेरे ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या हुआ होगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या हुआ होगा। मैं यही सोच रहा था कब्र के अंदर कि एक अजीब पेशकश मेरे सामने आई। एक फरिश्ते आए और उसने कहा कि आप बहुत परेशान हाल हैं, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो। उस मुर्दे ने कहा कि मुझे बिल्कुल मौका दीजिए, बताइए कि क्या बात है। उसने कहा कि आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने रिश्तेदारों में जाएं, अपने घर वालों में जाएं, आप उनकी बातें सुन पाएंगे, लेकिन आपकी बात वो नहीं सुन पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे वहां पर रहना तो आपकी जिंदगी को दोबारा बहाल कर दी जाएगी, और अगर ऐसा लगे कि अब आपके घर वालों को जरूरत नहीं है तो वापस आ जाइएगा। वो मुर्दा कहता है, वो शख्स कहता है कि ये ऑफर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये बात सुनकर फरिश्ते की मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी कब्र से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। मैं अपने घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि कई साल बीत गए हैं। हालांकि अभी मेरी दफन को कुछ ही वक्त गुजरा था, लेकिन कब्र के वक्त में और यहाँ के वक्त में काफी फर्क होता है। वो शख्स कहता है कि जब मैं अपने गाँव पहुंचा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मेरे दोस्त थे वो अब बूढ़े हो चुके थे। जो लोग मेरे दोस्त थे वो अब बूढ़े हो चुके थे। मेरी औलाद जवान हो चुकी थी, हर एक की नौकरी वगैरह लग गई थी। जब मैं अपने घर पहुंचा हूँ, अपने साजो सामान को देखता हूँ जिनको मैंने बड़ी मोहब्बत से खरीदा था, उनमें से कुछ ही सामान घर पर पड़े हुए थे, वरना घर वालों ने उन सारा सामान को बेच दिया था।
مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ جو چیز میں نے اپنی محنت کی کمائی سے، پوری زندگی کی کمائی سے خریدا تھا، میری اولاد نے انہیں نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ میری بیوی گھر کے اندر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، وہ کسی سے بات چیت کر رہی تھی، ان کی آواز میں سن پا رہا تھا لیکن وہ میری آواز نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ شاید میرے مکان کو بیچنے کی بات ہو رہی تھی، میرے بچے جو باہر رہا کرتے تھے وہ میرے مکان کو بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ اس گھر کو بناتے وقت میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری اولاد ہمیشہ خوشی سے اس گھر کے اندر رہے گی، لیکن میرے مرنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ میری اولاد ہی میرے گھر کی دشمن بن گئی اور بیچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے دوستوں کی مجلس میں جانے لگا، میں مسجد بھی گیا اور بھی دیگر لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، لیکن کہیں پر بھی تقریباً 1 سال میں لوگوں کے بیچ رہا، لیکن کبھی بھی کسی کی زبان سے میں نے اپنا تذکرہ نہیں سنا۔ 1 سال تک لوگوں کے بیچ رہا لیکن کبھی بھی میں نے کسی سے اپنا تذکرہ نہیں سنا، میں نے کبھی کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ قرآن کا فلاں پارہ میں نے پڑھ دیا ہے، فلاں صاحب کے لیے دعا کر دی جائے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں تک کو نہیں دیکھا کہ وہ چاروں کل پڑھ کر کے ہی دعا کر رہے ہوں، میں نے کبھی اپنی اولاد کو نہیں دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر وہ دعا کر رہے ہوں۔ ایسے وقت میں مجھے ایک جملہ یاد آیا، میں نے کبھی سن رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ میں دنیا کمانے میں اس طرح ملوث ہوا کہ مجھے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا موقع ہی نہ ملا، مجھے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا موقع ہی نہ ملا۔ بہت افسوس ہوا مجھے۔ وہ شخص مایوس ہو کر قبرستان لوٹ جاتا ہے، قبر کھلتی ہے اور وہ قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کیا دیکھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جس کے لیے اپنی زندگی گنوا دی، میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، لیکن میرے مرنے کے بعد تو وہ لوگ اتنا بدل گئے ہیں کہ سال بھر میں ان کے بیچ رہا لیکن انہوں نے مجھے ایک مرتبہ سورہ قل پڑھ کر کے بھی، قل هو اللہ احد پڑھ کر کے بھی دعا نہیں کیا، ایصال ثواب نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ کبھی انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو قبر کے اندر میرا کیا ہوگا، قبر کے اندر جب سوال ہوگا تو کیا ہوگا، جب جہنم سے بسترا قبر کے اندر بچھا دیے جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، یہ کبھی انسان نہیں سوچتا ہے۔ جب قبر دبائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، جب قبر کے اندر 70 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا۔ سوچتا ہے تو بس اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کو اچھا کہاں سے کھلائیں، مال کہاں سے آئے۔ ارے بھائی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تم بھی یہی سوچ رہے تھے اور ہمیشہ پریشان حال رہا کرتے تھے، اب تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم جانا چاہتے ہو واپس؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی میں جا کر میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، مجھے احساس ہوا کہ میں تو یہ خواب دیکھ رہا تھا، میں تو یہ خواب دیکھ رہا تھا، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اپنی زندگی کو کس راستے پر لے کر چلنا ہے، کس کی تیاری کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے تیاری کرنی ہے اور اپنی اولاد کو کس طرح سے بنانا ہے، یا اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، مرنے کے بعد لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والے ہیں، وہ سب ہمیں پتا چل گیا ہے۔ اب ہمیں صرف اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج بھی ایسا ہی موقع ہے کہ جنازہ باہر رکھا ہوا ہے، ہم سب کو ایک دن اسی چارپائی پر لیٹ کر قبرستان پہنچنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بعد اس دنیا کیسے چلے گی۔ ایک بات یاد رکھے میرے دوستو، اگر اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہوتی تو وہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے۔ ہم سب بھی اس کے امتی ہیں اور ہم سب کو بھی موت آنی ہی ہے، اس لیے تیاری کب کرنی ہے؟ موت سے پہلے ہی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کسی کو بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں خوب صدقہ کروں گا، میں خوب صدقہ کروں گا، تیری نافرمانی کا کوئی کام انجام نہیں دوں گا، بس ایک موقع دے دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے موقع نہیں ملے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنی آخرت کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، ہمارے گناہ کے بوجھ کوئی دوسرے نہیں اٹھائیں گے، یا ہمارے گناہ کا سزا کسی اور کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی آخرت میں بھی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔